اللہ 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 الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ پچھلے جمعے میں یقین کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں، اور اخیر میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یقین کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے علم الیقین، اور ایک عین الیقین اور حق الیقین، اور ان تینوں علموں کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں آیا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر میں علم الیقین اور عین الیقین کا تذکرہ ہے۔ سورہ واقعہ ہے، سورہ مدثر ہے، اس میں حق الیقین کا تذکرہ ہے۔ علم الیقین کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی سے سن کر کے کوئی علم آپ کو حاصل ہو۔ یہ علم بھی کبھی کبھی ڈگمگا جاتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہنے والا جھوٹ بول رہا ہو۔ اور عین الیقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں سے دیکھ کر کے یقین ہو۔ کبھی کبھی اس میں بھی دھوکہ ہو جاتا ہے، آدمی آنکھ سے دیکھتا کچھ ہے، نظر کچھ اور آتا ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ چاند سورج ہمیں کتنے چھوٹے نظر آتے ہیں کہ کتنے بڑے ہیں۔ اور حق الیقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود آدمی اس کا تجربہ اپنی زندگی میں کر لے۔ یہ ایک ایسا یقین ہوتا ہے جس میں انسان ڈگمگاتا نہیں ہے، اسے اچھی طرح یقین آ جاتا ہے۔ اس یقین کے بیان کرنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ اصل میں آج کل ہو یہ رہا ہے کہ یہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا میں عجیب عجیب طرح کے لوگ پڑے ہیں، عجیب عجیب طرح اسلام کے تعلق سے غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں، اور کبھی کبھی مسلمان بھی اس میں بہک جاتے ہیں۔ گمراہ افراد بھی اور باطل طبقے بھی لگے ہوئے اپنے اپنے کام میں، اور بہت سے لوگوں کا علم ادھورا ہوتا ہے، معلومات ادھوری ہوتی ہے، وہ شک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یقین ایمان جو نام ہے وہ ایسی پختگی ہوتی ہے کہ اس کے بعد کسی اور پختگی ممکن نہیں ہوتی، جیسے ایمان والے کا ایمان اللہ پر ہے، رسول پر ہے، آخرت پر ہے۔ اب اگر کہیں تھوڑے سے وقت کے لیے بھی یہ چیز ڈگمگا جائے تو آدمی تو پھر مومن ہی نہیں رہے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا جو یقین ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ایمان و یقین، یہ کس درجے کا ہو۔ اگر اعلیٰ درجے کا ہوگا تو اس میں بہکنے جیسی کوئی بات نہیں ہوگی، اور اگر کمزور ہوگا تو آدمی بہک سکتا ہے۔ آپ دیہات میں چلے جائیں، کوئی ایمان والا بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، آپ اس سے قیامت کے تعلق سے کوئی بات کرنے لگیں، آخرت کے تعلق سے، اللہ کی وحدانیت کے تعلق سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، تو وہ بات ہی نہیں سنے گا، وہ کہے گا یہ بحث کا موضوع ہی نہیں ہے۔ ان کا ایمان ایک اعتبار سے بڑا پکا ہوتا ہے، اس پر بحث نہیں کرتے۔ یہیں پر رک کر کے بات بھی سمجھ لیجئے کہ علم الیقین اور عین الیقین میں تو بحث آپ کر سکتے ہیں، ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، لیکن حق الیقین میں ڈیبیٹ نہیں ہوتی، بحث ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے کوئی بھی بندہ اگر اسلام کے تعلق سے کوئی بحث کرنا چاہے تو بحث کا یہاں پر گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی غیر مسلم کو اسلام کے تعلق سے شکوک و شبہات ہے تو اس کے لیے علماء بیٹھے ہوئے جواب دینے کے لیے، لیکن آپس میں دو مسلمان یا ایک عام مسلمان کسی دوسرے سے ڈیبیٹ کریں کہ ختم نبوت ہے کہ نہیں ہے، یہ بحث کا موضوع ہی نہیں ہے۔ آپس میں بحث کریں کہ آخرت ہے بھی کہ نہیں، یہ بحث کا موضوع ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ سب حق الیقین کے تعلق سے ہے۔ دو افراد ہوں، اگر انہوں نے آگ میں اپنی انگلی ڈال کر کے آگ سے جلنے کا تجربہ کر لیا ہو، تو اب وہ یہ بحث نہیں کرنے بیٹھیں گے کہ آگ جلاتی ہے یا نہیں جلاتی، کیونکہ دونوں نے آگ میں انگلی ڈال کر کے تجربہ کر لیا۔ تو اسی طریقے سے جو اسلامیات ہیں، جو عقائد ہیں، وہ اتنے پختہ طور پر ثابت ہیں کہ ان میں کسی بھی طرح بحث کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اس کو تھوڑا اور مثال سے سمجھ لیجیے، شاید ہلکی پھلکی مثال پچھلے ہفتے بھی آئی ہو۔ مثال کے طور پر آپ کسی گھر گئے
اور وہاں میزبان نے چائے کا آرڈر دیا، بھائی چائے لے آؤ. آپ کو یہ یقین ہے کہ چائے گرم آئے گی، کیونکہ عام طور سے چائے گرم پی جاتی ہے. اب اگر کسی نے آ کر کے یہ کہہ دیا کہ چائے ٹھنڈی ہے تو آپ کہہ سکتے ہو سکتا ہے بھائی ٹھنڈی ہو، لیکن یقین تو تھا آپ کو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا تجربہ اس طرح کا ہے کہ جہاں آدمی جاتا ہے عام طور سے گرم ہی چائے پی جاتی ہے. لیکن ایک آدمی نے کہا وہ یقین آپ کا گڑبڑ ہو گیا. چائے سامنے آ گئی، آپ دیکھ رہے ہیں بھاپ نکل رہی ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ نظر تو بھاپ آ رہی لیکن گرم ہے نہیں ہے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کافی بہت گرم ہوتی ہے اور بھاپ اس میں نظر نہیں آتی، اور بسا اوقات کوئی چیز بھاپ نکل رہی ہوتی ہے لیکن اتنی گرم نہیں ہوتی، تو آپ کہہ سکتے ہو سکتا ہے بھائی اتنی گرم نہ ہو. آپ کو یقین تو تھا دیکھ کر کے، لیکن وہ یقین بھی ڈگمگا جاتا ہے. لیکن ایک ہے آپ نے اس چائے کو خود پی لیا اور آپ کے ہوٹھ میں زبان میں وہ گرم لگے. اب اگر کوئی آدمی کہے کہ صاحب چائے گرم نہیں ہے تو آپ کہیں گے تم جھوٹ بولتے ہو، اس لیے کہ میں نے خود تجربہ کر لیا. یہی حال ٹھنڈک کے قبیل سے آپ کہیں جائیں گا اور یہ ہوگی بھائی کولڈ ڈرنک لاؤ، تو عام طور سے کولڈ ڈرنک کا تصور یہ ہوتا ہے کہ بھائی ٹھنڈی ہوگی. اب کوئی بھی آپ سے کہے کہ صاحب کل سے لائٹ نہیں تھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، آپ کہیں ہو سکتا ہے بھائی ٹھنڈی نہ ہو، ایسا ہوتا ہے. کولڈ ڈرنک کی بوتل یا گلاس آپ کے سامنے آ گئی اور آپ نے دیکھا کہ اس پر بوندیں باہر ہیں، اور یہ علامت ٹھنڈک کی بھی ہوتی ہے اور ٹھنڈک نہ ہونے کی بھی ہوتی ہے. آپ نے آنکھوں سے دیکھا کہ یہ تو کہہ رہا تھا کہ ٹھنڈک ٹھنڈی نہیں، لیکن بوتل کے باہر تو بوندیں نظر آ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ٹھنڈی ہے. لیکن وہیں پر اگر آپ سے کسی نے کہہ دیا کہ بوندیں نظر تو آ رہی ہیں لیکن یہ بوندیں تو اس بات کی ہیں کہ جو اندر کی ٹھنڈک کی ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، نکل چکی ہے، اب اس میں کچھ ہے نہیں، تو آپ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو. لیکن اب آپ نے پیا اور آپ کی زبان میں وہ ٹھنڈی لگے. اب کوئی کہے کہ صاحب کولڈ ڈرنک ٹھنڈی نہیں، تو آپ کہیں کہ جھوٹ بولتے ہو، ہم نے تو خود پی کر کے تجربہ کر لیا. یہ ہم نے 2 مثالوں کے ذریعے سمجھایا کہ علم الیقین میں بحث ہو سکتی ہے اور یقین ڈگمگا سکتا ہے، اور عین الیقین جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس پر بھی بحث ہو سکتی ہے اور یقین ڈگمگا سکتا ہے. لیکن جو حق الیقین جس کا خود آپ نے تجربہ کر لیا ہو اس پر بحث نہیں ہوتی، اور آدمی کہتا ہے کہ بھائی تم پاگل معلوم ہوتے ہو. آج جو یونیورسٹیوں میں ہے، بڑے بڑے کالجوں میں، اسکولوں میں گمراہ فرقوں نے، گمراہ طبقوں نے ایسے بچوں کو اپنا نشانہ بنایا ہے. وہ کبھی مدرسے نہیں آئیں گے، وہ آپ کے پاس مسجد بھی نہیں آئیں گے، آپ کے گھر بھی نہیں آئیں گے، لیکن انہوں نے جو اپنا سرکل بنایا ہے وہ کالج میں پڑھنے والوں کے لیے جن کو کوئی دینی ماحول ملا ہوا نہیں ہوتا، نہ مسجدوں سے جڑے ہیں نہ علماء سے جڑے ہیں، ان کی ایک الگ اپنی دنیا ہے. اب کوئی خود بندہ ان کے پاس پہنچ جائے یا انہوں نے سوشل میڈیا میں کسی کا بیان سن لیا، ان کا جو یقین ہوتا ہے وہ یقین حق الیقین کے درجے کا نہیں ہوتا. ان کا وہ یقین یا تو علم الیقین ہوتا ہے یا عین الیقین کے درجے کا ہوتا ہے. اسلامیات کے تعلق سے وہ سنے ہوئے ہوتے ہیں، بہت زیادہ پختہ یقین نہیں ہوتا. اب غامدی صاحب کی کوئی بات سنی، سمجھ میں آ گیا کہ یار یہ دلیل تو مضبوط لگ رہی ہے. مرزا علی انجینئر کی کوئی بات سنی، تو ہو سکتا ہے بات صحیح ہے، دلیل تو دل کو لگ رہی ہے، اپیل کر رہی ہے، کیونکہ ان کا مبلغ علم، ان کی نالج، ان کا مبلغ علم جو اس طرح کے اسٹوڈنٹ کا ہوتا ہے، عام لوگوں کا ہوتا ہے، وہ ایک سطحی ہوتا ہے، بہت گہرا یقین نہیں ہوتا. تو اب جب اس طرح کی کوئی باتیں ہوتی ہیں، ایکس مسلم کے نام سے ایک چینل ہے، اس میں کوئی باتیں سنی قرآن کے خلاف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے خلاف، یا آپ کی رسالت یا آخرت، اب آپ کا علم بہت پختہ نہیں ہے، وہ علم حق الیقین کے درجے کا نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ لوگ شکار ہو جائیں، اور ہو رہے ہیں. بہت سے لوگ پرویزیت کا شکار ہو جاتے ہیں، کوئی شکیلیت کا شکار ہو جاتے ہیں، ایک شوہر گاہی فتنہ چل رہا ہے گوہر شاہی، اس کے شکار ہو جاتے ہیں. لوگ مذہب سے بیزار ہونے لگتے ہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ یہ اصل بات کہنی ہے کہ اس کا علاج کیا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنے اندر علم کی پختگی پیدا کریں. جب وہ یقین پکے درجے کا ہوگا تو پھر ایسی شکل میں ہم ان کی باتیں سنیں گے ہی نہیں، کیونکہ بحث وہاں پر کی جاتی ہے جہاں بات ادھوری ہو، کچی ہو، علم اس پیمانے پر نہ ہو، اور جہاں بحث کا کوئی موضوع ہی نہیں ہے وہاں میں سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب اگر کسی بندے کا یقین اللہ پر، قیامت پر، آخرت پر، دوزخ پر، جنت پر، عذاب قبر پر، قسمت پر، اللہ کے نبی کے آخری نبی ہونے پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے پر،
اس کو حق الیقین حاصل ہو جائے تو وہ دنیا میں کسی سے ڈبیٹ ہی نہیں کرے گا, بحث نہیں کرے گا, سنے گا ہی نہیں اس تعلق سے کہ بھائی میں نے تو چائے پی کر کے دیکھ لی گرم ہے, تمہارے بحث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, تمہارے سرٹیفکیٹ کی ٹھنڈی ہے یا گرم. میں نے کولڈ ڈرنک کا خود تجربہ کر لیا, وہ ٹھنڈی ہے, بس اب تمہارے بتانے کی ضرورت نہیں, تم کہو گے بھی تو ہم اس کو سنیں گے نہیں کیونکہ تم جھوٹ بول رہے. اسی طریقے سے کوئی بھی بندہ آئے اگر وہ آخرت کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے, سمجھنے سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کو سن لینا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یقین حق الیقین کے درجے کا نہیں ہے. اب آپ کو یہ اشکال ہوگا کہ صاحب آخرت تو ہم نے دیکھی نہیں, ٹرائی تو کیا نہیں, تجربہ تو کیا نہیں, تو کیسے حق الیقین؟ یہاں تجربے کی تو دور کی بات ہے, دیکھا بھی نہیں ہے کسی نے آخرت دیکھا, جنت دیکھا, جہنم دیکھا, نہیں دیکھا. تو یہ تو عجیب بات ہو گئی کہ حق الیقین کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود اس کا تجربہ کر لے, یہاں ہم نے تجربہ ہی نہیں کیا. قرآن پاک میں جہاں پر بھی لفظ حق الیقین کا استعمال ہوا ہے وہ آخرت کے تعلق سے, جنت اور جہنم کے عذاب یا ثواب کے تعلق سے, ایسی جگہ پر قرآن نے حق الیقین کا درجہ, حق الیقین کا لفظ لایا ہے, قرآن کے اندر ذکر ہے. اور اس کا صاف سا مطلب ہے کہ چونکہ یہ چیزیں نہ تم دیکھ سکتے ہو اور نہ تمہارے تجربے میں آ سکتی ہیں, کیونکہ زندگی ایک ملی ہوئی ہے, مرنے کے بعد پتہ چلے گا. تم صادق الامین جو اس روئے زمین پر کائنات پر سب سے بڑا سچے اور سچوں کے سچے تھے, انہوں نے کہہ دیا, بس اتنا ہمارے لیے کافی ہے. یہ ایک ایسا اسٹیج, ایک ایسا موڑ ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں کو جھٹلا سکتے ہیں, کنفیوژن کا شکار ہو سکتے ہیں, آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز کا ہم انکار کر سکتے ہیں, بلکہ ہم اپنے تجرباتی چیز کا بھی انکار کر سکتے ہیں. ہم نے کسی چیز کا تجربہ کیا, ہو سکتا ہے کہ اس پر بھی کچھ اونچ نیچ 19-20 ہو جائے, لیکن جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی اس پر کچھ اف اینڈ بٹ ہو ہی نہیں سکتا, اور بحث کا موضوع ہی نہیں ہے. اور اسی کا نام ہے ایمان. جب تک ہمارا ایمان اس درجے کا نہیں ہوگا وہ ایمان ہی نہیں ہے. صحابہ اکرام شہید ہوتے تھے اور بس جان نکلنے میں کچھ وقت باقی, کہتے تھے فاصبر برب الکعبہ, ہم تو کامیاب ہو گئے. کوئی آدمی کہے کہ صاحب یہ کامیابی کون سی, زخم لگا ہے تمہارے, تم مرنے کی کگار پر ہو اور تم کہہ رہے ہو کامیابی. یہ وہ کامیابی ہے جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن لیا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نام حضرت ابوبکر اور لقب صدیق. معراج کا سفر ہوا, کفار مکہ آئے, کہنے لگے آج مذاق بنانے کا بڑا اچھا موقع آیا ہے. آئے سب مل کر کے, انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا اور پھر وہاں سے آسمانوں میں گیا, یہ کیا, سفر سیر کیا, اور تھوڑے سے وقت میں پھر ساتواں آسمان کی سیر کر کے بیت المقدس واپس آیا اور وہاں انبیاء کی امامت کی اور پھر مکہ آ گیا, اور یہاں جیسا ماحول تھا ویسے ماحول, یہ سارا سفر ہو گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جھوٹ ہے, اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا جو یہ کہے. وہ مسکرائے, انہوں نے ٹھٹھا لگایا, انہوں نے کہا بس ایسا لگتا ہے کہ گرم لوہے پر ہتھوڑا پڑ گیا, کام ہو گیا. انہوں نے کہا معلوم ہے یہ کہنے والے کون ہیں؟ یہ وہی ہے تمہارے دوست جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سوچے نہیں, فرمایا اگر وہ کہتے ہیں تو برحق کہتے ہیں, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ ارے اچھا انہوں نے کہا ہے, اچھا یہ بات اچھا سوچنے دو, نہیں, یہ بحث کا موضوع ہی نہیں ہے. انہوں نے فرمایا اگر وہ کہتے ہیں تو برحق کہتے ہیں, ہم تمہاری بات سنیں گے نہیں, بحث کا موضوع ہی نہیں ہے. اتنا ٹائم لگا, کائے سے گئے, کیوں گئے, کیسے وہ ہو پائے گا, نہیں ہو پائے گا, بحث کا موضوع ہی نہیں ہے. اگر انہوں نے کہا تو برحق کہا. اور پھر فرمایا سنو, تم تو ایسی بات کہتے ہو, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جبریل امین آئے اور گئے, ہمیں یقین ہے, اور تم تو اتنی لمبی جو چیزیں بتا رہے ہو تو ہم تو اس سے زیادہ اہم چیز پر یقین لائے ہوئے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ جبریل امین اللہ کے پاس سے ابھی آئے اور ابھی چلے گئے, تو آن کی آن میں, تو اگر وہ کہتے ہیں تو برحق ہے. تب نام پڑا صدیق. ایمان کے تعلق سے جب تک ایسا یقین نہیں ہوگا کچا کھاتے رہیں گے. اور آج کے دور میں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں, کیونکہ جتنے فتنے آج کے دور میں ہیں اتنے فتنے کبھی نہیں تھے, اور جتنا آج لوگ علماء سے دور ہیں, مسجدوں سے دور ہیں, اتنا کبھی نہیں تھے. جو بیچارے کالج میں پڑھ رہے ہیں ان کو تو چھٹیاں بھی نہیں ملتی, نماز پڑھنے کی بھی چھٹی نہیں ملتی, ٹائم نہیں, بیچارے 2 سال 4 سال 5 سال کے لیے MBBS کر رہے ہیں, کچھ اور کورس کر رہے ہیں, کچھ اور پڑھائیاں کر رہے ہیں. ان کو اتنی فرصت ہی کہاں ہے کہ وہ بیانات سنے, علماء کے پاس آئے, مسجدوں میں آئے. ان کے اندر تو اگر بہت جذبہ ہوا تو انہوں نے سوشل میڈیا پر سرچ کیا اور کسی بھی عالم کو سن لیا, داڑھی ٹوپی کرتا پیجامہ, انہیں کیا معلوم کہ بولنے والا کون ہے کون نہیں ہے, کس عقیدے سے تعلق رکھتا ہے. ہو سکتا ہے کہ 100 باتیں صحیح ہوں, 100 میں سے 95 باتیں صحیح ہوں, 5 باتیں غلط ہوں. اور اس طرح کے لوگ یہی کرتے ہیں. جتنے گمراہ فرقے باطل طبقے وہ ساری باتوں کو غلط نہیں کہتے, وہ بڑی اچھے اندازے باتیں کرتے رہتے ہیں اور بیچ بیچ پر کئی زہر گھول دیتے ہیں. ایک عیسائی بہت بڑا مورخ ہے, اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر بڑی ایک کتاب لکھی,
یا ایک عام کتاب ہوگی جس میں حضرت ابو ہریرہ کا ذکر ہے، یا انہیں پر، یہ مجھے پورا پکا معلوم نہیں ہے۔ اور ایک جگہ پر اس نے کہہ دیا کہ ابو ہریرہ کو بیماری ہو جاتی تھی، وہ بھول جاتے تھے، کبھی کبھی وہ پڑے رہتے تھے راستے میں، اور وہ لوگ وہ گزرتے تھے گردن پر پیر رکھ کے گزرتے تھے، اور اس طرح کہہ کے چلا گیا۔ اب آپ تو سوچیں گے کہ صاحب یہ واقعہ تم فضائل اعمال میں پڑھتے ہیں، بات تو صحیح ہے، لیکن اس نے چوٹ لگا دی کہ یہ اتنا بڑا محدث ہے جس نے تقریباً بہت زیادہ روایتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے، اگر وہ اس طرح بیمار ہو جاتے تھے، ان کو وہ بھول جاتے تھے، تو اس کا مطلب یہ کہ حدیثوں میں کہیں نہ کہیں گڑبڑی کر دی۔ وہ اپنا کام کر کے چلا گیا، اس نے خوب تعریف لکھی۔ خود مستشرقین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے جمعے کو ہم نے کہا تھا کہ انہوں نے ایک انقلابی حیثیت سے آپ کو پیش کیا کہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں زہر بھی گھول دیا، کئی ازواج تعدد ازواج کے تعلق سے اگر اس نے زہر گھول دیا، آگے چلا گیا۔ اب آپ تو پڑھ رہے ہیں کہ واہ یار صاحب خیر آدمی عیسائی ہو کر کے اور فلاں ہو کر کے ہمارے نبی کی تعریف کر رہا ہے، لیکن کہاں اس نے ڈنڈی مار دی ہے پتہ نہیں چل پائے گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ، وہ کوئی ذہنی تعلق نہیں تھا، وہ تو بھوک کی وجہ سے وقتی چیز تھی، وہ ایک آدمی کو بھوک آئی پریشان ہوا، مطلب تھوڑی کہ آپ اگر کبھی چکر کھا کے گر جائے تو ساری چیزیں بھول جائیں گے آپ، کیا آپ کو کبھی چکر نہیں آتا؟ چکر آیا بے ہوش ہو گئے تو کیا آپ حافظ تھے تو آپ کا حفظ ختم ہو گیا، آپ کو پرانی چیزیں سب بھول گئے؟ ایسا تو نہیں ہوتا، وہ ایک وقت چیز ہوتی ہے، ایک کے ساتھ ہوتی رہتی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، ہمارے ساتھ بھی ہوا ہوگا، تو ایسا تو نہیں کہ چکر آ گیا تو سب کچھ ختم ہی ہو جائے، کچھ ختم نہیں ہوتا، لیکن اس نے اپنا کام کر دیا۔ اب آدمی سوچے گا کہ یار ایسا تو نہیں کہ انہوں نے اپنے من سے حدیثیں بیان کر دی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے کوئی زہر گول دی۔ تو یہ جو کالج کا یونیورسٹیوں کا طبقہ ہے، یہ بیچارے مخلص بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، صحیح طور پر وہ سننے نہیں پہنچ پاتے کہاں سننا چاہیے، اور انہوں نے اس طرح سن کر کے ان کو کنفیوژن ہو گیا کہ یار قبر کا عذاب کیسے ہو گیا، ممکن ہے کہ نہیں ہے، ایک ہی قبر میں نیک آدمی بھی دفن ہے، برا آدمی بھی دفن ہے، تو قبر میں دفن ہوتے رہتے ہیں، اس میں برا بھی دفن ہے، نیک بھی دفن ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بھٹی ہوگی، اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کا باغ ہوگا، یہ کیسے پاسبل ہے، کیسے ممکن ہے؟ کنفیوژن کا شکار ہو گیا، اسے نہیں معلوم کہ برزخ کی زندگی کس کو کہتے ہیں، یہ برزخ قبر کا نام تھوڑی ہے، یہ تو ایک مستقل موضوع ہے۔ کوئی آدمی سمندر میں ڈوب گیا تو اس کی برزخی زندگی شروع ہو گئی، اسے ایک تعبیر کی جاتی ہے، یہ آتا ہے کہ بھائی قبر میں جب آئے گا منکر نکیر آئیں گے پوچھیں گے، آپ کسی کو ڈمی بنا کر کے سال بھر اسے مشین میں رکھ لیتے ہیں، مطلب تھوڑی کہ اس کا حساب کتاب شروع نہیں ہوا، حساب کتاب تو شروع ہو جائے گا، وہ تو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ میں قبر میں جانے کے بعد اگر قبر میں نہیں گیا، وہ اسے درندوں نے کھا لیا، 8-10 درندوں نے مل کر کے اس کو کھا لیا تھی کہ بوڈی ٹکے کا ڈالے، اس کے اب آپ کہیں گے وہاں کہاں، آپ اس کو ممی بنا کر کے رکھ لیں اپنے یہاں فریجر میں، سال بھر رکھے رہے تو کیا منکر نکیر نہیں ہے کہ سوالات نہیں ہوئے کہ صاحب اس کو تو دفن کیا نہیں کیا، منکر نکیر تو دفن کرنے کے بعد قبر میں آتے ہیں، یہ سب سمجھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، برزخی زندگی بالکل ڈیفرنٹ الگ ہے، لیکن یہ نئے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارا فوکس یہ کرنا ہے، اسکول کے ہو، کالج کے ہو، یونیورسٹی کے ہو، عام لوگ ہوں، کہ وہ دینی اس تعلق سے کسی بھی بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم تو اپنے باپ کے بارے میں بحث نہیں کرتے، جبکہ ممکن ہے کہ باپ ہمارا باپ نہ، یعنی بات عجیب سی لگ رہی ہے، لیکن ہم تو اپنے باپ کے بارے میں اگر کوئی بحث کرے تو اس سے لڑ جائیں گے۔ مذہب کا تعلق تو اس سے بہت زیادہ آگے کا ہے، یہ چیزیں بحث کی ہے ہی نہیں کہ حضور آخری نبی ہے کہ نہیں، ہم کو بحث ہی نہیں کرنا، قیامت پر ہم کو بحث ہی نہیں کرنا، جنت جہنم پر ہم کو بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دوزخ اور یہ سب چیزیں ان پر بحث کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ جس طریقے سے وہ دیہاتی انسان اگر حل جوت رہا، آپ اسے کہے کہ یہ تو آپ کا حل ہی لے کر کے آپ پہ حملہ کر دے گا کہ صاحب یہ چیزوں کی بحث کرتے ہو، تو اس لیے حق الیقین جب ہوگا، حق الیقین میں کبھی بحث نہیں ہوتا۔ جب انسان ڈیبیٹ کرتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کا یقین ڈاماڈول ہے، یا تو بحث کرے گا کسی غیر مسلم سے، اس کو سمجھانا ہوگا، وہ بحث کا موضوع نہیں ہے یہاں پر، یہاں ایک آپس میں سمجھنے کے لیے بحث کرنا، حق الیقین میں کبھی بحث نہیں ہوتی۔ اور قرآن پاک میں جہاں پر بھی دوزخ کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے، اور اس طرح عقائد کا ذکر ہے، وہاں پر انہا لہو حق الیقین، وہاں پر حق الیقین کا ذکر آیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں اے ایمان والو، یہ وہ چیزیں جو بحث کا موضوع ہے ہی نہیں۔ لہذا آج کے دور میں ہمیں اب اپنے اس ایمان کو حق الیقین والا ایمان بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر اس سے کم درجے کا ایمان ہوگا، یقین ہوگا، تو ہم وہ چائے کی پیالی اور کولڈ ڈرنک کی بوتل کے طریقے سے جو ہم نے مثالیں دی، ہم کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے۔ لہذا جب تک اگر اس طرح کوئی بحث کرے، آپ اسے علماء کے پاس لائیے جن کو پوری بصیرت ہے ان کے ساتھ۔ اس عذاب قبر کے تعلق سے ہم نے کہا کہ قبر میں نیک اور تو کیسے ساتھ دونوں چیزیں ہو جائیں گی، ہم اسے سمجھائیں گے کہ کیا مطلب ہے اس کا، لیکن عام آدمی کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کہیں کہ بس ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، بھائی یہ چیزیں بحث کی ہے ہی نہیں۔ اگر اس نقطے کو ہم نے مضبوطی سے پکڑ لیا کہ ہمارا یقین حق الیقین درجے کا ہو، جس طریقے سے آگ میں انگلی آپ نے جلا کر کے تجربہ کر لیا، اب کوئی آپ سے کہے کہ صاحب ہم دلائل سے ثابت کرتے ہیں، آپ مسکرائیں گے کہ صاحب آپ ہم کو آگ کی نہ سمجھائیے کہ آگ کے اندر خاصیت کیا ہے، کیونکہ ہم خود سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم نے تجربہ کیا کہ آگ جلاتی۔ اسی طریقے سے ایمان کا مسئلہ ہے، اگر ایمان ہمارا مضبوط ہوگا ہم کسی سے بحث کریں گے ہی نہیں۔ اور عقیدے کا مسئلہ جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ اس طرح کی ہونا چاہیے، تبھی ہمارا ایمان پکا ہوگا۔ ہم کسی کی بات کو سنے ہی نہ،
کہ وہ کیا کہتا اور کیا نہیں کہتا. تو یہ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کے تعلق سے جو باتیں آئیں اس تعلق سے ہلکی پھلکی وضاحت آپ کے سامنے کی گئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق الیقین درجے والا ایمان عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.